الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صاد دوسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلا ہی لفظ پر قاعدہ ہے، بتلایا تھا نا کہ پہلا حرف ہے الف، دوسرا صاد اور تیسرا با، اس کے نیچے زیر ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا نا، زیر لگائیں گے اصبر، اگر زبر ہوگا تو بھی اس، صرف پیش ہونے کی صورت میں اس، یہ قاعدہ۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید انہ اواب۔ داود، واو کا مخرج ہونٹوں کا ناتمام ملنا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں داؤد، حمزہ پڑھ جاتے ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سے نبیین میں نبیین آواز نکلتی ہے۔ صبر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ مشرکین کی باتوں پر یقولون، دوسرا مضمون، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد جو بڑی قوت والے تھے، یقیناً ہر معاملے میں وہ رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق۔ یقیناً ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، کہ یسبحن کا فاعل الجبال، پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے شام اور صبح، بالعشی والاشراق۔ ابھی ترجمہ جو کیا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، باقی تو پھر اس کو سمجھنا ہے۔ ترجمہ تو ملے گا آپ کو صبح و شام، ہم کہہ رہے ہیں شام اور صبح، لیکن اور بھی کچھ سمجھنا ہے اس میں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے محشورتاً، حشر کے معنی جمع ہونا، بس کے معنی زندہ ہونا، سارے پرندے اکٹھا ہو جاتے تھے۔ کل لہو اواب، سارے کے سارے ان کے زیر فرما تھے، کن کے؟ داؤد علیہ السلام کے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا تھا اور انہیں حکمت اور گفتگو کرنے کی صلاحیت، فصل الخطاب، عطا کیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اچھا آپ کے پاس یہ خبر آئی مقدمہ والوں کی؟ خصم، جب کوئی کورٹ میں دعویٰ کرتا ہے دائر، تو سامنے والا اور وہ دونوں پارٹنر جو ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ خصم۔ ویسے ترجمہ کیا ہے جھگڑا کرنے والے، تو مطلب ہے کہ ایک مقدمہ والے، تو مقدمے میں دو لوگ ہوتے ہیں۔ اذ تصوروا، سور جانتے ہیں یہ صورت ہے، تو سور کسے کہتے ہیں؟ جو کٹال ہوتا ہے، جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ۔ اب اس میں تا آ گیا، تو تا سے کیا مطلب؟ دیوار کو اپنے کنٹرول میں کیا، توڑا نہیں، تو پھاند کر داخل ہوئے، یہ ترجمہ ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ ایسا ترجمہ کیوں ہوا۔ محراب تو سبھی جانتے ہیں، محراب جو علیحدہ جگہ ہوتی ہے نماز کے لیے یا تسبیحات تلاوت کے لیے، کوئی بھی جو علیحدہ آپ نے جگہ بنائی ہے وہ محراب ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک جگہ تھی، وہ محراب۔ زکریا علیہ السلام کے لیے عبادت کی جگہ وہ محراب، علیحدہ جگہ۔ اذ دخلوا علی داود ففزع منہم، جب داخل ہوئے وہ لوگ، یعنی دیوار پھاند کر، تو وہ گھبرا گئے ان سے، جی ڈر گئے۔ قالوا لا تخف، جو داخلی وہ کہہ رہے ہیں کہ داؤد ڈرو مت۔ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق،
ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ہم تو مقدمہ لے کر آئے ہیں دو، ایک نے دوسرے پر ہم میں سے زیادتی کی ہے، تو داؤد فحکم بیننا بالحق، صحیح فیصلہ کرو. لیکن دوسرا جملہ ذرا سنیں، ولا تشطط، اور ناانصافی مت کرو، ولا تشطط، اور ناانصافی مت کرو. یہ جملہ عجیب ہے. واہدنا، اور ہمیں ہماری صحیح رہنمائی کرو. تو اتنا کافی تھا کہ حق فیصلہ کرو اور صحیح رہنمائی کرو. یہ کیا بات ہے کہ ناانصافی مت کرو؟ یہ اب قصہ شروع ہو رہا ہے، تو قصے کو بعد میں رکھتے ہیں. ان ھذا اخی، وہ جو مقدمہ لے کر آئے تھے. تو آپ سنتے ہیں، سنیے. ہم نے تلاوت کیا تھا اصبر، تو یہ ایک مضمون ہے مستقل. دوسرا علامہ یقولون، ان کی باتوں پر، یہ دوسری بات ہے. اور پھر اس میں حکمت، بھئی یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کی حکمت پر مبنی ہے. تو یہ تین چیزیں اس میں ہمیں سمجھنا ہے. پھر ہمارے لیے درس، تو اس طریقے سے ساتھ میں رہیے گا میرے. سب سے پہلے ہم جڑتے ہیں پہلے درس سے، علامہ یقولون، ان کی باتوں پر. تو ان کی باتیں کیا تھیں؟ کہاں ختم کیا تھا ہم نے؟ سنیے. قالوا ربنا عجل لنا قطنا، یہ ان کی باتیں. کیا بولے؟ کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تو کل کیوں؟ ابھی دے دو نا، ابھی دکھا دو. یہ ان کی بات ایک، جس پر ہم نے ختم کیا تھا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور باتیں کیا، چلیے اوپر لے چلتا ہوں آپ کو. قال الکافرون ھذا ساحر، آیت نمبر 4 میں کیا کہا تھا؟ جادوگر. کیا کہا تھا؟ کذاب. کیا کہا تھا آیت نمبر 6 میں؟ لشیء یراد، اس کی ذاتی کوئی غرض ہے. نبی کو کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 8 میں انزل علیہ الذکر من بیننا، مکہ اور طائف کی بستی میں یہی شخص ملے اللہ کو رسالت کے لیے. جی تو یہ باتیں تھیں جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقولون میں آتی ہیں. یہ اب سنیے. جب کہہ دیا ربنا عجل لنا، اس آیت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا قصہ ختم کر دیا. یہ ہے درس ہمارے آپ کے لیے. اور کیا حکم ہوا؟ اصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو. کیا مطلب؟ اتنے الزامات تراشی کی انہوں نے. ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کرو، برباد مت کرو. یہ ہے ہمارے لیے درس. ایک نبی سے کہا جا رہا ہے. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ نہیں مان رہے ہیں تو ہمارا آپ کا مقصد یہ نہیں کہ دشمنی میں ہم اپنا انتقام، جذبات، بھڑکاؤ، اپنا وقت برباد کریں. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں. رسول کی کافروں سے کوئی دشمنی نہیں. بھلائی چاہتے تھے تاکہ انہیں دوزخ کی کھائی سے بچائیں. لہٰذا اب وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے لگنے رہنا، نفرت، ضد، وقت ضائع ہوتا ہے. اپنا کام کیجیے. تو ہمارے لیے درس ہے کہ ہم تو کون ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ نبیوں جیسا کام کریں. لہٰذا ہماری بات کوئی نہ سنے، کوشش کریں لیکن وقت ضائع نہ کریں. جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، ہمارا مقصد کیا؟ بھلائی. نہیں مانتا ہے، ہماری اس سے کوئی نفرت نہیں، لیکن وقت ضائع نہ کریں، کوشش کرتے رہیں. یہ ایک بات ہوئی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کی. کسی سے نفرت نہیں، کافروں سے بھی نہیں. اب دوسرا سنیے. اصبر، صبر جو ہے نبیوں کی زندگی کا خاصہ تھا، سارے نبیوں کے. بلکہ یوں سمجھیے کہ نبیوں کی زندگی کی زیادہ راہ تھا، ان کا توشہ یہی تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الصابرین،
صبر کو اپنانے والوں کی معیت ہے اللہ کی. دیکھیے ہم لوگ ہلکے دروس والے سب ایک ساتھ ہیں لیکن معیت نہیں ہے. یہاں سے جدا ہو جائیں گے. ماں بیٹے کے ساتھ معیت نہیں ہے. بچے اسکول جاتے ہیں, شوہر کام پر جاتا ہے. یہ معیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. نبیوں نے اسے اپنایا, ہمیں بھی اپنانے کا حکم ہے. اب اس پر تبصرہ کیا کروں. دیکھیے یہاں پر سن رہے ہیں کچھ بچے بھی ہیں اور دیکھیں گے بھی, مرد و خواتین بچوں کو. دیکھیے صبر ایسی نعمت ہے, اگر اس کو آپ نے اپنایا تو بعد میں چل کر آپ کو اس کا ثمرہ, اس کا میٹھا پھل نظر آئے گا. اور اگر آپ نے اس کو آپ نے نہیں اپنایا تو بعد میں چل کر آپ کو افسوس ہوگا. سب سے اچھی مثال دیتا ہوں میاں بیوی کی. شادی کے بعد ان کے مزاج میں اختلاف. انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کا مظاہرہ کریں اور صبر تحمل کو اپنائیں. اگر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا تو بڑی عمر میں انہیں اس کا پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے جو صبر کیا آپس میں اور ہم میں جو ہے تفریق کی یعنی جدائی کی نوبت نہیں آئی, یہ ایک نعمت ہے, صبر کا ثمرہ ہے. اور جن لوگوں میں جدائی ہوئی وہ بڑی عمر میں پچھتاتے ہیں. کوئی جوڑا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بڑی عمر میں نہ پچھتائے, چاہے خاتون میاں ہو چاہے بیوی ہو, وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کر گئے. تو سبق کیا دینا چاہتا ہوں, سنیے بچوں, کہ صبر نہ کرنے سے آپ کا سلسلہ منقطع کٹ ہو جاتا ہے اور جو چیز کٹ ہوئی وہ اب جڑ نہیں سکتی, اب اس میں برکت نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ نے صبر کیا تو صبر کے معنی شکست کھانا نہیں ہے. صبر کے معنی کیا, آپ کا ایک حق تھا, اب آپ کو ان سے لڑنا ہے بھیڑنا ہے, آپ نے صبر کیا تو کیا اس کے معنی آپ نے شکست کھائی؟ نہیں. صبر کے اندر معنی ہے انتظار. کیا معنی؟ انتظار. نبیوں نے صبر کیا, انتظار کیا. دیکھیے کتنے کٹر سے کٹر کافر ایمان لے آئے. تو میاں بیوی کو صبر کرنا ہے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کے سامنے زیر ہو جانا. انتظار, کبھی تو اسے ہدایت نصیب ہوگی. صبر. کئی ایسے ہمارے ساتھ میں لوگ رہنے والے ذرا سی تکلیف کی بنا پر استعفیٰ یعنی کیا کہتے ہیں ملازمت سے برطرف ہو کر چلے گئے, پچھتا رہے. کوئی بھی ملازمت ہو, کوئی بھی کام ہو, صبر کا مطلب کیا؟ انتظار. چند ہونے کے بعد خود ان عورتوں سے پوچھیے, جب آپ کی بیٹی یا کوئی بہو آتی ہے چند سالوں کے بعد وہ بہو نہیں بلکہ رانی بن جاتی ہے نا معاشرے میں. تو یہ صبر پر. اور علامہ یقولون تو اس پر بات مکمل ہو چکی اور اس پر جو حکمت تھی اسے اپنائیں. اب دوسرا درس شروع ہو رہا ہے. دوسرا مطلب اصل جو کہا جا رہا ہے کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. اب ہم ذکر داؤد کا کریں گے اس لیے کہ ابھی وہ پیغمبر نہیں بنے تو بات ذرا سمجھنے میں آسانی ہو. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یاد کرو, وذکر ہے نا داؤد کا. کون سے؟ ذل عید, قوت والے تھے. دیکھیے ہمارے یہاں جس کی زبان جو بہت پھٹ پھٹ بولتا ہے نا اس کو بولتے ہیں زبان لمبی ہے, لیکن ہاتھ لمبی سے مراد کیا؟ ہاتھ لمبا ہے نا طاقت, قوت. اور تیسری بات وہ رجوع کرنے والے تھے. تو سب سے پہلے وذکر. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اندھی تقلید نہ کیا کیجیے. بڑے بڑے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی, اور داؤد کا ذکر انہیں سناؤ. کیا ترجمہ کیے؟ انہیں سناؤ. ابھی چونکہ ہمارے شیخ کی تفسیر ہے اس لیے ہم اس کو یقین کر لیں. اسی کا نام تقلید. اس کا نام کیا؟ تقلید. اب انہوں نے دیکھیے انہوں نے ترجمہ کیا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم سے کم جاننے والے, نہیں. یہ بھی میں پیغام دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ایک حافظ قرآن میں غلطی کر گیا اور پیچھے ایک غیر حافظ نے لقمہ دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حافظ سے زیادہ جانکار ہے, نہیں. اس سے غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے. مگر ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم اندھی تقلید نہ کریں. دیکھیے ایک عقلی اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ختم کر دیا. پھر
رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو داؤد کا قصہ سناؤ، مطابقت رہتی ہے؟ نہیں. جب قصہ ختم ہوا تو داؤد کا قصہ انہیں نہ سناؤ. لیکن اب میں دلیل سے بتاتا ہوں. کس سے؟ دلیل. عمران آیت نمبر 41. یہ آیت میں نے اس لیے اختیار کیا ہوں کہ اس میں دو پہلو ہیں، دونوں پہلو کام کے ہیں. سنیے. جس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی. رب اجعل لی آیہ، مجھے اولاد نشانی تو بتا دو اے اللہ. اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، علامت یہ ہے کہ 3 دن تمہاری زبان بند ہو جائے گی. اشارہ. تو اس وقت کیا کرو؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. کیا ہے وَاذْكُرْ؟ کیا مطلب؟ دوسروں کو تسبیح پڑھ کے سناؤ، اللہ کو یاد کرو. تو وَاذْكُرْ کے معنی کیا؟ یاد کرو نہ کہ کراؤ. دوسری دلیل زاریات میں 55. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنُونَ. لوگوں کو نصیحت کرو. تو ذکر کے معنی دوسروں کو سناؤ. دلیل. تو آپ کو جہاں بھی ترجمہ ملے تحقیق. ترجمہ کبھی کافی نہیں ہو سکتا، تو اس کو یاد رکھے گا. کسے؟ وذکر. کوئی آیت بھی ذہن میں رہے. ابھی دوسرا پہلو آئے گا. تو وذکر کے معنی کیا؟ آپ مطالعہ کریں. کیوں مطالعہ کریں؟ ان کا قصہ بھی آپ جیسا تھا. یہ بھی دعوت توحید کے لیے آئے تھے اور ان منکرین نے ایسے ہی انہیں پریشان کیا تھا. یہ کہنے کا مقصد. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ قوت والے. یہ قوت والے کیا؟ قوت والے سورہ بقرہ میں جائیں گے تو 3 آیتیں ہیں. میں جو 3 پہلو جو ہیں اس کے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. آیتیں ہیں، تینوں لمبی ہیں. تو اس میں داؤد کا پورا قصہ ہے. اس وقت داؤد ہی تھے. آیت نمبر 249 250 251. فلما فصل طالوت بالجنود. بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا طالوت. اپنے لشکر کو لے کر نکلے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت ولما برزوا لجالوت. سامنے جو بادشاہ تھا دوسرا وہ بھی لشکر سے آیا تھا، اس کا آمنا سامنا ہوا. اب اصول کے مد نظر نہ رکھتے ہوئے، یعنی اصول یہ تھا پہلی جو جنگیں ہوتی تھی نا، تو سامنے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد آمنے سامنے ہونے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص للکارتا تھا آ جاؤ کوئی ہے میدان میں، تو سامنے سے ایک شخص آتا تھا تو ایک قتل کر دیا جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. مگر یہاں ایسا ہوا کہ ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت، وہ خود اس نے للکارا. طالوت بادشاہ بنی اسرائیل کا، جالوت نے للکارا. کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، بادشاہ للکارے. اس کا جو لباس، ایسے وقت میں سارے حیران. اچھا یہ اسلامی، وہ غیر اسلامی ہے بنی اسرائیل. ایک نوجوان نام اس کا داؤد آگے بڑھتا ہے. یہ تھے داؤد. تو قوت والے، یہ تو جوانی سے ان کی قوت مضبوط تھے. میں قتل داؤد جالوت، ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ 3 آیتیں میں نے صرف پہلا حرف آپ کو سنایا. اب ظاہر ہے کہ ایک نوجوان نے جب قتل کر دیا تو یہ اسٹار بن گئے بنی اسرائیل کے. بنے کیا نہیں؟ جیت ہوئی. آج کل تو کیا کہیں گے، ہیرو بن گئے، جی تارا بن گئے. لیکن بادشاہ کے کیا بنے بھائی؟ یہ تو بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بن گئے. ظاہر ہے کہ داماد کے لیے اس سے بہتر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو داماد بنا دیا. اب وہاں پر ذکر ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. ظاہر ہے کہ اب حکومت میں حصہ کسے دیں گے؟ داماد.
یہ سبب بنا، ذریعہ بنا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ایک سبب بنائے تھے، تو یہ ہے وہ داؤد، پہلے سے قوت والے تھے۔ ان کا قصہ تم یاد کرو۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت ملی، تو حکمت بھی ملی، تو اب آیت سے ہم سمجھیں گے اسے، حکومت ملی، نبوت ملی، بادشاہت ملی، سب کچھ سننے کے لیے تیار رہی ابھی۔ انہو اواب، ہر معاملے میں رجوع کرنے والے تھے۔ کیا مطلب رجوع کرنا؟ اس کے مقابلے میں دیکھیں آیت نمبر 2، بل الذین کفروا، کفر کی روش رکھنے والے، فی عزت و شقاق، عصبیت اور مخالفت۔ لیکن داؤد کیسے تھے؟ رجوع، انسان ہے۔ کیا مطلب رجوع کا؟ خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اعتراف کرے، رجوع کرے۔ سب سے بہترین مثال آدم علیہ السلام اور شیطان رجیم کی، بحیثیت انسان کے خطا ہوئی، اعتراف کیا، اور شیطان کی بھی خطا بحیثیت مخلوق، مگر اعتراف نہیں کیا۔ تو داؤد علیہ السلام کیسے تھے؟ رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ دوسری باتیں ہوئی۔ اب تیسری بات سنیے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، آیت نمبر 41 یاد رکھے گا، آل عمران کی۔ ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، اسے سمجھنا ہے۔ نمبر 2، تسبیح پڑھتی تھی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، شام اور صبح، اسے بھی سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کئی دفعے پڑھ چکے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ہے نا، سخر لکم الشمس والقمر، متعدد بار کلام پاک میں پہاڑوں کو، ندیوں کو، دریاؤں، چوپاؤں کو ہمارے مسخر کیا۔ تو میں اس وقت بتایا تھا کہ ہمارے تابع کر دیا، بتلایا تھا نا۔ کیا مطلب تابع کرنے کا؟ کہ اونٹ اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دو، بچہ ہو کہ بچی ہو، وہ لے کر جاتی ہے اور لے کر جاتا ہے۔ تابع کیا اس لیے نا۔ پہاڑ کو کیسے تابع کیا؟ آپ اس کی کھدائی کرتے ہیں تو قبول کرتا ہے، ورنہ پہاڑ آپ کی کھدیل کوئی توڑ دے تو، اس کا معنی تابع۔ کھودتے ہیں نا پہاڑوں کو، راستوں کو، پتھروں کو۔ پانی ہمارے تابع ہے، چھلانگ لگاؤ، تیرتے ہوئے نکل جاؤ، نہیں تو پانی ڈبا دے، تو آپ کے تابع کر دیا۔ تو اس سخرنامے اور ہمارے سخرنامے میں فرق کیا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ بھائی ہمارے تابع کیا تو داؤد کے بھی تابع کیا، داؤد علیہ السلام کے، اسے سمجھنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے تو تابع کیا، مسخر کیا، مگر داؤد علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، شریعت موسوی جز ہے دین کا، پارٹ ہے نا، یہ تو اب آپ جان چکے ہیں شریعت کسے کہتے ہیں۔ تو اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ شریعت موسوی کیا ناقص ہے؟ تو جواب دیں گے نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کس نے نازل کی ہے شریعت موسوی؟ اللہ نے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، ہے نا جی۔ تو پھر ہماری شریعت اس شریعت میں فرق کیا؟ وہ شریعت کامل، ہماری شریعت اکمل ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو ایک ہے کمال جمال اور ایک ہے اکمل، ایک ہے تمام، دوسرا ہے اتم۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارے لیے جو تابع کیا ہے نا، سورج چاند کو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سورج چاند تو ہماری خدمت میں لگے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں پہاڑوں کی طرح آؤ تھوڑا سا تمہارا روشنی کاٹ کے لے لو، نہیں۔ تو ہماری تابع سورج اور چاند اور زمین کی نوعیت مختلف ہے کہ نہیں مختلف؟ کیا مختلف؟ تمام اور اتم، کامل اور اکمل۔ تو داؤد علیہ السلام کے جو تابع تھے پہاڑ، وہ اکمل تھے۔ اب بات واضح ہوئی، وہ کیسے؟ پرندے ہمارے بھی تابع ہیں، پکڑ لو، پنجرے میں ڈال دو، یا ہے کہ دانہ ڈال دو تو آ جاتے ہیں۔ مگر یہ سخرنا کیسا تھا؟ کمال کہیے۔ داؤد علیہ السلام کا کیسا تھا سخرنا؟ اتم، اکمل۔ کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، سر میں سر ملاتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہے یہ معاملہ؟ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں چاہیے
جب وہ زبور کی تلاوت میں پہاڑ یہ سر ملاتے تھے اور پرندے بھی، جیسے کہ ابھی ذکر آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ قرآن جو اتم ہے، جو اکمل ہے، ہم تلاوت کریں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ نور رحمت خداوندی ہمیں اپنی آغوش میں لے گی۔ ظاہر ہے کہ فرق ہے ہم میں اور داؤد میں علیہ السلام میں، لیکن آپ یقین مانیے، تلاوت کیجئے قرآن کی، لیکن ادب کے ساتھ۔ میں اس کا مخالف ہوں جو دکانوں میں بیٹھے بیٹھے گاہک نہیں آئے جب تک تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ وہ تلاوت اچھی چیز ہے، مگر ادب کے خلاف وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اس کے بھی مخالف ہوں جو بھاگتے ہیں، بس نہیں، ادب کے ساتھ، سر میں، سر یعنی لحن میں، تاکہ سننے والا رک جائے۔ وہاں بھی تو جنات ہوں گے، وہاں بھی تو چرند پرند ہوں گے، تو جب زبور کے لیے وہ سر میں سر ملاتے تھے تو کیا قرآن کے سر میں سر نہیں ملائیں گے؟ یقین مانیے، اس یقین کے ساتھ پڑھیے قرآن۔ تو بہرحال یہاں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ معہو ہے، کیا ہے؟ معہو۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ لکم، یہاں معہو۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، داؤد علیہ السلام کی معیت میں سر ملاتے تھے۔ واضح ہوا جی۔ اب دوسرا موضوع کیا فرمایا؟ بالعشی والاشراق، آل عمران 41 یعنی 41، دوسرا فقرہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بالعشی والابکار۔ دیکھیے تدبر قرآن، ان سے کہا جا رہا ہے کہ شام اور صبح ہے نا، ابکار کے معنی کسے کہتے ہیں؟ فجر۔ صبح شام ترجمہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہاں بھی ترجمہ کر دیا شام اور صبح، صبح شام، تو کیا اشراق اور فجر میں کوئی فرق نہیں؟ پہلے اس کو سمجھے۔ دیکھیے ترجمہ تو نعمت ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کا ذکر ہے، مگر اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ کیا فرق ہے کہ تسبیح داؤد میں اور تسبیح زکریا میں۔ فرق پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ تو ترجمہ کیا ہے؟ صبح شام۔ ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ شام و صبح۔ اب سنیے، اشراق فجر کسے کہتے ہیں؟ کیوں داؤد علیہ السلام کو اشراق اور زکریا کو ابکار؟ سنیے، غور سے سنیے۔ دیکھیے ابکار کسے کہیں گے؟ فجر کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ صبح سویرے پڑھتے ہیں نا، ہمارے یہاں الفاظ ہیں پھو پھٹنے کے بعد۔ عید کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ اشراق کے بعد۔ تو فرق دن چڑھے۔ اب آپ بتائیے کہ زکریا علیہ السلام فجر کے نماز پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ذکر کرو، وَاذْكُرْ فَسَبِّحْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ داؤد علیہ السلام کیا فجر کی نماز جنگل میں جا کے پڑھیں گے؟ سنیے غور سے، داؤد علیہ السلام کو ذکر کا حکم کیا ہو رہا ہے کہ وہ کب، یعنی قصہ سنایا جا رہا ہے، کیا فجر میں جا کر پہاڑوں کے اوپر وہاں ترنم کریں گے؟ نہیں، بلکہ افکار میں تو فریضہ ادا ہوا جو بھی تھا وہ اس شریعت میں، فجر کی نماز کہیے، لوگ یہی سمجھیں گے آسانی سے۔ اب اس کے بعد جو فارغ ہونے کے بعد جب جاتے تھے جنگل میں تو وقت کون سا ہوتا تھا؟ دن چڑھا۔ اب اس کا ترجمہ صبح شام، لیکن کافی ہے، مطلب کہ صبح کے پہل کا وقت تھا۔ تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ فرق ملا کہ زکریا سے کہا جا رہا ہے کہ ابکار، اور داؤد علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اشراق، یہ فرق۔ دوسرا، عشی کسے کہیں گے؟ سورج ڈھلنے کے بعد عشی، یعنی ہم کہتے ہیں شام شروع ہو جاتا ہے، شام کا وقت 5 بجے بھی ہم کسی کو کہیں گے کہ آ جائیے شام کو۔ اور فجر یہ تو صبح سویرے بہت جلدی نماز کا وقت، اور اشراق دن چڑھے، تو معنی میں فرق ہوا۔ اب اسی آیت کا ٹکڑا ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے جب آپ اشراق کے وقت جا کر تسبیح کرتے تھے
تو پہاڑ تو کیا پرندے بھی سمٹ آتے تھے. کوئی پرندہ جا رہا ہے, آپ زبور کی تلاوت کرنے لگے, رک گیا. یہ تو بہت آسان ہے. کہاں رکا؟ کہیں بھی رکا, آ کے نیچے بیٹھا, درخت پر رکا, ہوا میں رکا, کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں اس پر. لیکن کل لہو اواب, یہاں پر بھی ترجمے میں بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. کیا کریں گے ترجمہ؟ لہو کون؟ یہاں ترجمے مختلف ہوتے ہیں, تو ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں جو ٹاپ کے علماء کا ہے, مفسرین کا, یہ سارے یعنی پہاڑ اور پرندے آپ داؤد کے ہی زیر فرما تھے. یعنی کیا؟ داؤد ہی کی طرف رجوع کرتے تھے. انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے شروع کر دیا, تو تابع ہوئے نا. بھائی ہم پڑھیں تو آپ پڑھیں, لیکن بعضوں نے اللہ کی طرف کیا ہے, تو ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف کرنے سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف تو یہاں پر داؤد کے بارے میں ذکر ہو چکا, انہو اواب. اب ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ پرندوں کا اور پہاڑوں کا. تو بہرحال یہ تو گنجائش ہے, لیکن روانی کب رہے گی کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے, قصہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا, نمبر 1, اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی, 2, اور گفتگو کرنے کا انداز, 3. کیا مطلب حکومت کو مضبوط کیا؟ ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اچھے کمانڈوز تھے آپ کے پاس. ہوتا ہے, آج کل کے سپر پاور ہیں, ان کی حکومت مضبوط ہے. لیکن اصل میں چاہے سپر پاور ہو, چاہے کمانڈوز ہوں, چاہے فوجی طاقت ہو, اس کا نام حکومت مضبوط نہیں. یہ بھی اللہ نے کر دی تھی, حکومت مضبوط تھی. اور ایک کہ اللہ کی توفیق سے رعب بھی تھا. چونکہ ہمارے ہندوستان میں دیکھیے تاریخ ہند, مسلم بادشاہوں نے مسلمانوں پر جا کے قبضہ کیا, سلسلے وار نہیں چلی نا حکومت ہمارے یہاں, تو جانتے ہیں سب, اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو ان کی حکومت مضبوط تھی. لیکن روحانیت کیا ہے؟ حکومت مضبوط کب ہوتی ہے؟ کیا تھا داؤد علیہ السلام کی حکومت مضبوط؟ حکومت کی پالیسی عقل مندی, دانش مندی, عادلانہ اور ٹھوس فکری باتوں پر مبنی تھی. اسے کہتے ہیں حکومت مضبوط. اگر پالیسی غلط ہو, ہڑپ کرنا, ظالمانہ, جبارانہ, تو انہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے. کس کا؟ دشمنوں کی بات نہیں, اپنے ہی لوگوں کا, اپنے ہی لوگوں کا. مثال دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. کیوں؟ پالیسی مضبوط, ٹھوس فکریں, مثبت پہلو, حرکات ساری پازیٹیو. اسے کہتے ہیں حکومت مضبوط. آپ کی بھائی چارگی میں, آپ کی جماعت میں, آپ کے خاندان میں یہی مشن آپ اپنائیں کہ فکریں ٹھوس ہوں, مثبت پہلو ہو, تو آپ کے خاندان بھی مضبوط. تو یہاں جو کہہ رہا ہے شددنا ملکہ, یہ ہے. کاش کہ ہمارے مسلم اسے سمجھیں, ورنہ ہر وقت خطرہ, یہ گھر والوں سے ہی خطرہ. بہرحال اس پر اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو نوازے, کوئی اس جگہ پر پہنچے تو اس کے لیے یہ درس ہے. بھئی یہ تو اللہ کی حکومت ہے. تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ابھی تو بہت کچھ ہے, سنتے رہیے. ہم نے انہیں حکمت دی تھی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت. دیکھیں حکمت کو تو ہم سنتے ہیں لقمان حکیم کا نام. اصل میں حکمت کسے کہیں گے جانتے ہیں؟ حکمت یعنی جیسے ہر کام اس کا, ہر عمل, ہر فعل حکمت پر مبنی ہو. تو کیا حکمت؟ یعنی مثبت پہلو ہو. دیکھیے اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے, اگر اس کے پاس حکمت نہیں ہے تو وہ مال ضائع ہوتا ہے. جس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور اندیشی,
دور اندیشی. چلے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, دعوت کر رہا ہے, صدقہ کہہ رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, حکمت نہ ہو تو وہ اس میں بھی اجر سے کم ملتا ہے. حکمت ہونی چاہیے. تو میں شروع کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت, تو پھر کچھ شاید سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بھی حکمت عطا کی تھی, جس سے حکمت مل گئی وہ کامیاب ہوا. تو سنیے گا سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں, ہم وضو کرتے ہیں, غسل بھی کرتے ہیں, حدث اصغر حدث اکبر, ترجمہ کر رہا ہوں چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی, تاکہ سبھی لوگ سمجھ جائیں. تو چھوٹی ناپاکی میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فریش ہو کر آیا باتھ روم سے استنجا وغیرہ کر کے, تو اس کو وضو کی ضرورت رہتی ہے. وضو پر اکتفا کیا. لیکن جب احتلام, جنابت, حیض, ماہواری, تو غسل کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے, یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. تو سنیے گا, یہ طبیعت کے اندر ودیعت ہے. کیا ہے؟ ودیعت. جو لوگ ہم ہو یا غیر ہو, مسلم ہو کہ ہندو ہو, سکھ, عیسائی, کوئی بھی ہو, جب پیدل چل کر آتا ہے تو اس کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ پہلے پانی پیر دھونے کے لیے اور ہاتھ دھونے کے لیے, اور منہ پر وہ مارتا تھا اور سر پر بھی ہاتھ پھیرتا تھا, تو فریش ہو جاتا تھا. اور آج کل بھی ہم یہی کرتے ہیں, جب ڈیوٹی پر سے آتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں, پھر بھی باتھ روم میں یہی کرتے ہیں, ہاتھ پیر. تو کیا اس پہ حکمت ہے؟ سورہ انبیاء میں انا جعلنا من الماء کل شیء حی, ہر زندہ چیز کو ہم نے تازگی, جو آپ فریش کہتے ہیں, پانی سے بخشی ہے. دیکھو تازگی اٹھا رہے ہیں, غیر بھی اٹھا رہے ہیں, مگر مومنین کو یہ تازگی, یہ عبادت بنا دیا گیا. اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور استنجا کر کے آئے ہیں یا ہوا خارج ہوئے, تو آپ میں چھوٹی ناپاکی, یہ چونکہ اللہ کے سامنے جانا ہے, کلام پاک کو کھولنا ہے, ہم کلام ہونا ہے. جی, نماز میں اللہ کو دیکھنا ہے, کلام میں ہم کلام ہونا ہے, اللہ کا کلام ہے, ہم سن رہے ہیں, تو فریش ہو جائیے. آپ گھر میں چلے گئے, بیوی کہتے ہیں ناشتہ لگاؤں, ذرا فریش ہو کے آتا ہوں, تو پھر یہاں کیوں نہیں فریش ہو رہے, پھر کیوں سوال کرتے ہیں؟ یعنی دیکھیے سوالات کیسے ہیں, عجب مسئلہ ہے. قرآن شریف پڑھنے کے لیے وضو کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہے؟ بھائی یہ سوال جو ہے نا, کیا بچکانا سوال ہے, یہ KG والوں کا سوال ہے. تعلیم یافتہ لوگ ایسا سوال نہیں کرتے ہیں. کیا سوال ہے یہ؟ 1 گھنٹہ درس سنیں گے, پھر وہی سوال. تو یہ ہے حکمت اللہ کی کیا ہے. اچھا, تو کچھ دھندلاہٹ آ گئی, اس لیے وضو کریں. اللہ, غسل سبھی جانتے ہیں, جب غسل کے لیے جب وہ مادہ خارج ہوتا ہے تو پورے جسم سے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں, سائنس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, ہم تو قرآن کی بات کہہ رہے ہیں. تو پورا جسم اثر انداز ہوتا ہے. اب اس تاثر کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے. اب ضرورت ہے آپ کو پورے جسم کو پانی لگا دیں, فریش ہو جائیں. دیکھیے اس کا نام کیا حکمت ہے. یہ تو سوچتے ہیں یار ایسا کیسا کہ وضو اور غسل میں فرق کیوں. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کیے تو وضو کی ضرورت ہے کہ نہیں. بھائی آپ فریش ہو گئے, آپ جنابت کا غسل کر رہے ہیں, غسل کیے تو چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی سب آ گئی اس میں. ٹھیک ہے, دل میں آپ کے وسوسہ ہے تو نیت کر لیجئے, وضو کی بھی کر لیجئے کہ بھائی غسل بھی کر رہا ہوں تو وضو بھی کر رہا ہوں, اور پہلے ہی وضو کر لے. اب حکمت, ہر کام میں حکمت, ہر عمل میں حکمت. آپ صدقہ خیرات کریں گے کہ حکمت, نماز پڑھیں گے حکمت, قرآن شریف آپ پڑھیں گے حکمت. اگر حکمت نہیں ہے تو عمل بیکار ہے. دنیا میں ہم گھر میں آپ قانون لگاتے ہیں بچوں پر, حکمت, بچوں پر ایسا آرڈر نہ لگائیں کہ بچہ کا مزاج خراب ہو جائے, بلکہ حکمت سے بیٹھیں. جب بیوی آتی ہے مکان میں, اس کو فوراً آپ اس کو نوکرانی بنا دیتے ہیں, تو اس کا ذہن کیا ہوتا ہے, کیسا وہ بنتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہے. تو نبیوں کو حکمت عطا کیا, تو ہم بھی کوشش کریں یہ ہماری پونج ہے, اس کی تلاش میں رہیں. حکمت
وَآتَيْنَا الْحِكْمَةَ فصل الخطاب. فصل الخطاب کیا مطلب؟ فصل الخطاب ایسا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جب لوگ آتے تھے، ابھی تو مسئلہ آئے گا پیچھے، جب لوگ آتے تھے، یا ہے کہ کوئی آپ دعوت دیں، کسی سے بات کریں، کوئی لیکچر دیں. خطاب یعنی خطبہ. بھائی جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ خطبہ کا مطلب کیا؟ لیکچر. تو آپ جب لیکچر کریں گے، کوئی بات بتائیں گے، تو اس میں الجھاؤ نہ ہو کہ سننے والا کچھ کہا. بھائی نہیں، کیا کہا؟ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا جواب تعین کریں اور اس کی جو ہے مشکل جو کڑیاں ہیں اسے کھول دیں، دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے ایسے کھول کر پیش کریں کہ سامنے والا مطمئن ہو جائے. اسے کہتے ہیں فصل الخطاب. ورنہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، سمجھ میں نہیں آیا کچھ، اسے فصل الخطاب نہیں کہتے. اب یہ تو عامۃ المؤمنین اور مسلمین اس میں ملوث ہیں. یہ فصل الخطاب کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھیے حکمت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، فصل الخطاب بھی چھوٹا جا رہا ہے، کیونکہ کتابوں کے کیڑے بنے ہوئے ہیں. جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ 3 باتیں ہی صحیح، لیکن فصل الخطاب، حمد و ثنا، 1 قرآن کی آیت، 1 حدیث شریف، اور اس پر ایک افادیت، یعنی کیا کہیں گے، خلاصہ، نچوڑ. فصل الخطاب یہ ہونا چاہیے. مگر اب جو کتابوں سے ہم دیکھ کر اندھی تقلید پڑھ رہے ہیں، مبتدا ادھر خبر ادھر، تو اس کا نام فصل الخطاب نہیں. اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ گفتگو کا انداز دیکھو، گفتار کے غازی نہیں، الفاظ میں لفاظی نہیں، بلکہ دلائل، مثبت پہلو سے آپ بات کو واضح کریں. تو اس کی کوشش کیا کیجیے بس، ورنہ 1 گھنٹہ بیان کریں اور بات پلے کچھ نہ پڑے. چلیے اب حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی پوچھ رہے ہیں، ابھی قصہ شروع نہیں ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو ہم نے دعوت کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ کے پاس ان کے مقدمے کی بات پہنچی؟ تو وہ سنیے گا. اچھا یہ کیوں کہا؟ ذرا آپ جانتے ہیں کہ یہ مشرکین آپ کے ساتھ کیسی حرکت کر رہے ہیں، تو داؤد علیہ السلام بھی کیسے صبر والے تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. دیکھیے هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ اور عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ میں عَنِ النَّبَإِ، وہاں الف ہے اور یہاں واو ہے. تو حمزہ الف سے بھی ہوتا ہے، واو سے بھی ہوتا ہے اور یا سے بھی ہوتا ہے. 3 شکلیں ہیں. اسی کا نام میں کہتا ہوں نا، اتباع رسم مصحف عثمانی، اسی کو میں کہتا ہوں. مجال نہیں کہ یہاں آپ الف سے لکھیں، نہیں، واو سے ہی لکھنا ہوگا. ایک پابندی لگ گئی ہے، جا کے دیکھا ہے، جہاں رکھا ہوا ہے نا ترکیہ میں دیکھا ہے، پوری دنیا میں اسی کی ابتدا کی جا رہی ہے. تو سنیے گا، کیا خبر پہنچی آپ کو مقدمہ والوں کی؟ نبا یعنی خبر، واو کے ساتھ اور امت سالم الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ. خصم یعنی مقدمہ، اب یا جھگڑا کرنے والے، لیکن مقدمہ صحیح ہے. اذ تصوروا، دیوار کو پھاند لیا، یعنی اپنے کنٹرول میں کیا، سوراخ نہیں لگایا. وہ تو نقب ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کہ دیوار تو اونچی تھی اسی لیے تو پھاندا. اور محراب میں داخل ہوئے، یہ ان کی شکل. اب محراب میں کیا کر رہے تھے داؤد علیہ السلام؟ یا سو رہے ہوں گے یا عبادت کر رہے ہوں گے، چونکہ محراب جگہ ہوتی ہے آپ کے آرام کے لیے، جو جگہ ہے وہ بھی آپ کا محراب ہے. یہ مقدمہ اب شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیے جب داخل ہوئے فان کر، تو ظاہر ہے کہ عبادت میں ہوں گے یا سوئے ہوئے ہوں گے. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. جب داخل ہوئے تو گھبرائے ان سے. دیکھو نبی گھبرا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی گھبرائے تو بولے لا تخف، لیکن وہاں لا تخف، یہاں فزع. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. وہ تو آپ سے کہا گیا تھا کہ لٹھیا کو پھینکو، ہاں،
یہاں تو اچانک، ہم کہتے ہیں نا اچانک ڈر گیا، تو فضا میں یہ خاصیت ہے کہ اچانک. اچھا دوسری چیز، کسی انسان کا، کسی نبی کا کسی چیز سے ڈرنا یہ طبیعت میں ودیت رکھا گیا ہے. تو ہم تو بشر ہیں، سانپ سامنے ہے، دشمن ہے، تو ڈرنا یہ اس کی ایمان کے منافی نہیں ہے. کون سا ایمان کے منافی ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہم کسی سے ڈریں، یعنی ہم یوں سوچیں کہ یہ سپر پاور ہے. نہیں، یہ سپر پاور نہیں. سپر پاور کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. ہمیں چاہے کہ اپنا دین کا کام کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تو فرق ہے ڈرنے میں. اگر آپ اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈریں گے، یہ شرک ہے. شرک کی ایک قسم سمجھیے. اور یہ فضا انبیاء کا، لوگوں کا فطری چیز ہے. اچھا وہ انہوں نے خود محسوس کیا تو بولے ڈرو نہیں. ڈرنے کیا بات ہے؟ مطلب کیسے محسوس کیا؟ چہرے پر آثار. دیکھیں ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، کسی گھر والے کے انتقال کی، صدمے کی، دوست کی، تو اثر چہرے پر رونما ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آنکھیں ترجمہ کرتی ہیں، چہرہ ترجمہ کرتا ہے. یہ ایک ہمارے پاس یہ بھی ایک اللہ نے ودیت رکھا ہے، ایک علم ہے یہ. تو انہوں نے بولا اور کہا کہ ایسا دیکھیے، دو مقدمہ والے خصمان، ہم کیا ہیں؟ مقدمہ لے کر آئے ہیں. ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. یہاں ساتھ میں رہیے غور سے، یہ قصہ کیا ہے؟ فحکم، ہمارے ساتھ حق فیصلہ کرو اور ناانصافی نہیں کرنا، اور ہماری صحیح رہنمائی کرو. بس کلام پاک نے یہی بیان کیا کہ دو فرشتے تھے. نہیں، اب لوگوں نے لمبا چوڑا قصہ، فرشتے تھے، نہیں، دو مقدمہ لے کر آئے تھے. لیکن ابھی قصہ سنیے، اب قصہ شروع ہو رہا ہے. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. ایک کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی، ٹھیک ہے، لہو 99 نعجہ، 99 دمبی. اچھا ہمارے لوگ ذرا توجہ دیں. دیکھیں نعجہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی جس کی گنتی ہو رہی ہے. دمبیاں کتنی تھی؟ تو نعجہ ہے نا. اور 90 یعنی 9 تو مذکر ہے. تو ہمارے یہاں اکثر مہر پڑھائی جاتی ہے 85 گرامن، نہیں 85 گرامن، کیونکہ اگر گننے والی چیز مؤنث ہے تو جس سے گنا جائے گا وہ مذکر، اور گننے والی چیز مذکر ہے تو جس سے گنا جائے گا مؤنث. آسان ہے نا جی. دمبیاں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، ولی ناجت ہوں. تو مجھ سے کہہ رہا اکفل نیہا. کفیل تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. کفیل کسے کہیں گے؟ پورا اس کا ذمہ دار. کفالت ٹرانسفر کر دو تو روٹی کپڑا مکان کا وہ ذمہ دار. تو اکفل نیہا، میری کفالت میں دے دو، تمہیں فکر نہیں، یہ میری ہو گئی، اس کا پانی دانا سب میرا. یہ مطلب ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے. وعزنی فی الکتاب. عزنی آپ جانتے ہیں شروع میں فی عزت و شقاق. عزہ یعنی بلند، یعنی درجے کو پار کر گیا، تکبر. تو اب اس کا ترجمہ جو عام طور پر کیا ہے کہ غالب کیا مجھے خطاب میں، مگر اصل میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میری اس نے چلنے ہی نہیں دی. بھائی آپ دو ہی تو تھے، آپ کی دم بھی تھی، وہ آ کے کہہ رہا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے تو کسی نے کہا بھائی آپ نہیں دینا. بھائی اس نے میری چلنی ہی نہیں دی، میری سنتا ہی نہیں. کہتے ہیں نا، یہ ہے اس کا ترجمہ. وہ ایسی بات کر رہا ہے اور ایسے مسائل پیش کر رہا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں میری. یہ ہے مطلب وعزنی فی الخطاب. اب ذرا غور سے سنیے گا. 99 دمبیاں. اب یہ دمبیاں کیا تھیں یہ بھی سمجھنا ہے. یہ دمبی کیوں کہا گیا؟ کیا چیز تھی یہ دمبیاں؟ جب اس نے کہا تو ذرا غور سے دیکھیے. داؤد علیہ السلام بولنے لگے، قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه.
إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فوراً بولے کہ تم لقد ظلمک بسؤال ناجتک، تمہاری دمبی جو یہ مانگ رہا ہے تم پر ظلم کیا. الانیاجی، اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے جو کہہ رہا ہے نا، ظلم کیا. ہاں اکثر شریک یعنی خلطہ یعنی کیا، یہاں خلطہ کہتے ہیں مشین کو، جو گرائنڈنگ مشین نا، خلطہ یعنی ایک ساتھ جو رہتے ہیں. جیسے ہم لوگ اکثر ایک ساتھ رہنے والے، اب وہ شریک کہیں پارٹنر ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، حدیں پار کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں لیبغی بعضهم الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو ایمان والے، نیک اعمال، مگر یہ لوگ قلیل ما ہم، بہت کم ہے. ہوتا ہے نا ایسا، بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہو. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں. تو پہلے اس کو سمجھیں وَظَنَّ داؤد سے، تو اس کو سمجھیں، کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہو. سامنے والے سے کچھ پوچھا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، باقی ہونا چاہیے تھا نا، پوچھنا چاہیے تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ تم اس کی دمبی مانگ رہے ہو، یہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا ہے نہیں؟ ہاں کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو گفتار کا غازی تھا، ہاں چلنے ہی نہیں دیتا تھا. اس کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو وہ آدمی خاموش رہ سکتا ہے؟ چونکہ یہ حقیقت تھی اس لیے چپ کی ساتھ لی. یہ ہے کمال. ہاں اس لیے داؤد علیہ السلام بول پڑے. داؤد علیہ السلام ہی کہتے جا رہا ہوں نا، چونکہ کبھی کبھی سلیمان علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے. سمجھ گئے نا یہ نقطہ؟ جی، جو آپ کی چلنے ہی نہیں دیتا اور اب خاموش ہے، اس کا مطلب یہ بات صحیح ہے، ورنہ اس سے یہ لفظ نہیں نکالنا. باقی قوانین ہے کہ جب کوئی آ کے شکایت کرے تو سامنے والے سے پوچھو. تو یہ نقطہ یاد رکھیے گا. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ غلط بات ہے، اور پھر تبصرہ بھی کیا کہ یہ ساتھ میں رہتے ہو. ساتھ میں اس لیے کہ اس نے بھائی کہا نا، تو بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں تھا، دینی بھائی. جو ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ بھی بھائی، ان کا باغیچہ آس پاس میں، ہم بھی بھائی، سب بھائی. تو کہہ دیا کہ کھلا تھا. لیکن یہ کہ ایمان ترجمانی جو کرتا ہے واقعی میں اللہ کا خوف. لہٰذا کسی سے کوئی ظلم ہو جائے، آپ یوں کبھی نہ کہیں کہ مومن نے غلطی کی یا مسلم نے. نہیں، کوئی مومن مسلم ایسی غلطی نہیں کر سکتا، اس میں ایمانیت نہیں، اسلامیت نہیں. لیکن ابھی یہ تو آسان ہے، اب جو سمجھنا ہے وہ سنیے گا. اب جو سمجھنا ہے سنیے. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی یعنی داؤد کی آزمائش کی. کیا مطلب؟ یہ مقدمہ نہیں، یہ مقدمہ نہیں ہے، میرے لیے امتحان کا پرچہ ہے. یہ سمجھ گئے، یہ ہے بات اصل میں. تو فوراً فاستغفر ربہ، اس کو سمجھنا ہے، توجہ دیں، ساتھ میں رہیں. فاستغفر ربہ، میری آزمائش کا پرچہ، فوراً توبہ کی. وخر راکعا، گر پڑے سجدے میں. واناب، فغفرنا لہ ذلک، ہم نے اسے جس بات پر انہوں نے توبہ کی بخش دیا. دیکھیں غفرنا یعنی کسی کو بخش دینا، اور استغفر سین اور تا طلب کرنا. تو پہلے تو یہ فتنہ کیا ہے اسے سمجھنا ہے، پھر خر راکعا و اناب کو سمجھنا ہے، اور پھر شروع کریں گے فغفرنا لہ ذلک. مگر اتنی بات ذہن میں رکھیے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دے دیا. اب سنیے، پرچے امتحان کیا تھا؟ اب مفسرین نے، دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں،
ایک تفسیر سے ایک تفسیر آپ کو صحیح آپ کی رہبری نہیں کر سکتی، مگر میری بات پہ تنقید کرتے ہیں ایک ہی پڑھنے کے لیے فرصت نہیں تو آپ 3 کہہ رہے ہیں جی جی. اور ترجمہ کبھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، جیسے ابھی دیکھا نا آپ نے وذکر اندھی تقلید. تو فتنہ کیا بات تھی. دیکھیے ثابت ہوا فاستغفر، چلیے ٹھیک ہے آپ نے سمجھا کہ میری خطا ہوئی، مگر اللہ فرماتے ہیں غفرنا لہ ذالک. کیا تھا وہ؟ کچھ تھا تو صحیح. تو اسے سنیے گا، اتنا بھی سمجھ گئے تو کافی ہے. پھر تو سجدے کا وہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اسرائیلی روایت دیکھیں، آپ جانتے ہیں نا ایک تو من گھڑت روایت. یہ اسرائیلی روایت کیا ہے؟ ان کے نزدیک انبیاء کی عظمت کوئی چیز نہیں، انبیاء پر ایسے ایسے الزامات لگائے ہیں. تو وہ احادیث ابن کثیر تو ماشاءاللہ وہ لکھ دیتے ہیں، ضعیف، موضوع، مقطوع لکھتے ہیں، مگر لوگوں کو پتہ نہیں نا مرفوع کیا ہے مقطوع کیا ہے. وہ سوچتے ہیں ابن کثیر میں ہے، تفسیر میں ہے. لہذا چوکن نہ رہیں، ایسا نہیں ہے. وہ صحیح ترمذی والے بھی لکھتے ہیں ھذا حدیث ضعیف لکھتے ہیں وہ. تو کیا تھا وہ؟ اسرائیلیوں کو تو کچھ فکر نہیں، انہوں نے دمبی کو کسی کی بیوی سے تعبیر کر دیا. اب دیکھو یعنی افسوس ہے نبیوں کے ساتھ کہ کسی کی بیوی کو انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت تھی تو اس سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہمارے حرم میں داخل کرو. یہ انہوں نے نہیں بخشا داؤد علیہ السلام کو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. تو کیا ہے پھر؟ ہے کیا؟ تھا کیا؟ کچھ تو تھا. تو جو مفسرین نے لکھا ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، بولے تھا. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا نا ولا تشدد، کہ ناانصافی مت کرو. ناراض ہوئے کہ نہیں داؤد علیہ السلام؟ اچھا بغیر کسی ادب و احترام کے کود پڑے، ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غصہ انتقام لے سکتے تھے نا. آج کل کسی ڈاکٹر کے یہاں جائیے، بغیر دستک دے اندر گھسے، آپ کیسے آئے؟ آپ کے پاس نمبر ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا امتحان تھا. بہرحال ایک میں لمحہ فکریہ جو مفسرین نے لکھا ہے، مگر ایک بات لکھی ہے وہ معقول ہے. یعنی ہوتا کیا ہے، ایک قصہ ہوتا ہے، اسرائیلی اس کو بگاڑ دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں حدیث کچھ ہوتی ہے اور معنی کچھ اور نکالتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ ایک فوجی کی ایک جو بیوی تھی نا، خوبصورت نہیں، فصاحت والی تھی، باصلاحیت تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی صلاحیت سے بجائے ایک فوجی کے سارا ملک فائدہ کیوں نہ اٹھائے. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ ہاں بس دیکھیے نیک آدمی کے ذہن میں کوئی وسوسہ بھی جانا نیکی کی نیت سے، وہ بھی ایک نبی. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا. آپ کی چاہت کیا تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئے، مگر روکا گیا نہیں. تو یہ ذہن میں یہ نیت کرنا ایک نبی کی شان کے خلاف کیوں؟ دیکھیے سنیے، ہم تو یہاں خوبصورت بیوی دیکھتے ہیں کہ کسی کی خوبصورت بیوی ہے. دوسرے جو بادشاہ تھے نا، دوسرے ان کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہوئے ہیں قصے. حاکم لوگوں نے طلاق دی ہے، چھڑوایا. میرے معاویہ کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہوا تھا، مگر چونکہ وقت نہیں ہے، ہمارا درس ہو رہا ہے. ایسے کئی قصے موجود ہیں، مگر یہاں خوبصورتی نہیں، خوبصورتی ہے. لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، اور کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. ہم نے ایسی بھی بیویاں دیکھی ہیں جس کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت کہوں چونکہ ہے، لیکن کسی غریب کے حصے میں آئی، جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، ایسے بھی دیکھیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ کیسی عورت اس کے حصے میں کیوں گئی؟ ہم آپ کون ہوتے؟ اللہ کی تقسیم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ گزر چکا کہ حکومت مادیات اللہ کی تقسیم ہے، اور کس کے حصے میں کون سی بیوی جائے یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والی کی بیوی بن گئی؟ نہیں. اور امیر کے حصے میں خوبصورت نہیں آتی، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے. تو کوئی یہاں تو فساد والی بات ہو رہی ہے. وہ فصیح تھی لیکن ایک فوجی کے خدمت ساتھ میں تھی، تو اس پر وہ سمجھ گئے کہ یہ دمبی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ تو فوراً گر پڑے. اب یہاں مسئلہ یہ واضح ہوا. اب صرف ایک مسئلہ سمجھنا ہے، خر راکعا واناب ہے. ہمارے پاس 5 منٹ ہے جی. دیکھیے یہ عجب مسئلہ ہے. قرآن شریف میں 15 سجدے ہیں. کتنے؟ 15. حنفیہ سے 14 شروع ہو گئے، شافعیہ سے 14 شروع ہو گئے.
وہ 14 کیسے ہوئے؟ یہاں پر امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عظمت کا نہیں، اس لیے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے. تو کتنے ہوئے؟ 14 ہوئے. سورہ حج میں دوسرا کیا ہے وہاں؟ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب حنفیہ کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ نہیں، تو نماز کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی، اس لیے وہ خارج ہو گئے. تو ان کے نزدیک کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 باتیں. پہلے خر کے معنی کیا؟ گر گئے. تو رکوع میں کوئی گرتا نہیں، کہاں گرتا ہے؟ سجدے میں. اب سنیے بخاری آپ نکالیے سورہ 7 اور پہلی ہی حدیث کوٹ کی ہے. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں سجدہ کیا، یہاں تو قصہ بیان ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ خر راکعا و اناب. کون گرے؟ داؤد علیہ السلام. سنیے یہ ہمارے علاقے کے لوگ جو اعلان کرتے ہیں نا، ہاں یہاں حنفیوں کا سجدہ ہے، شافعی لوگ کھڑے رہتے ہیں. شاید انشاءاللہ اب اس درس کے بعد کھڑے نہیں رہیں گے، سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. کیوں جائیں گے؟ سنیے میری بات پر نہیں، آپ کو وہ پوری آیتیں بتا دوں. ابن عباس نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا جواب دیتے ابن عباس؟ سنیے. یہ سورہ انعام کی کئی آیت ہیں 84 سے لے کر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ. یہ ابن عباس جواب دے رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں قرآن سے، بخاری سورہ 7 کی پہلی حدیث. پوچھا کہ آپ کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ تو قصہ ہے. تو بولے دیکھو ان کی اولاد کن کی؟ نوح کی اولاد کون ہے؟ داؤد و سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، کل من الصالحین. اخیر میں جب 90 پر جائیں گے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ سارے لوگ آئے، داؤد بھی آئے، اللہ نے ہدایت دی. تو اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فبہداہ مقتدی، ان کے طریقے کو اپناؤ. تو سجدہ کس نے کیا؟ داؤد نے کیا. تو ابن عباس اب اپنا تفسیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول نے حضرت داؤد کی کیا کہیں گے اسے تقلید کی یا اس کے طریقے کو اپنایا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ سنیے. جن کی پیروی کرنے کا ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اس لیے آپ نے اس صورت پر سجدہ کیا، تو ہم بھی اس مطابقت میں ہم بھی سجدہ کریں گے. تو کتنی مطابقت ہوئی ہمارے لیے؟ 2. اب کچھ چاہیے اور؟ تو بڑا افسوس ہے امت میں. دیکھیے یہ 80 ہجری سے جو ہے سلسلہ شروع ہوا نا ابو حنیفہ کا اور پھر امام مالک کا، تو اس کے پہلے سب ایک ساتھ احادیث میں ہے کہ 15 سجدے ہوا کرتے تھے. بہرحال ہم لوگ تو ذرا احترام رکھیں، یہ کیا ہے یہ تو کوشش کریں. اب دیکھیے ہم چونکہ درس میں ہیں، ہم ابھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، خلفشار ہوگا، تو اس کے لیے احادیث ہیں کہ یہ آپ کو اختیار ہے، تو یہ ہمیں معاف ہے. مگر وہ ہمیں اختیار ہمارا غلط ہے. امام سجدہ کر رہا ہے، وہ حنفی ہے اور ہم کھڑے رہیں، شافعی سجدہ کر رہا ہے، ہم حنفی اس لیے کھڑے رہیں، یہ غلط طریقہ ہے. تو بہرحال سنیے اب کیا ہے. صفحہ نمبر کیا ہے؟ چلا گیا. ہاں 454. اچھا 454. ہاں جی 454. خر راکعا فغفرنا له ذلک، ہم نے بخش دیا. تو یہ باتیں سمجھ میں آئی، لیکن اب کیا ہے؟ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب. اور ہم نے ایسی بخشش کی ان کی کہ دنیا میں بھی تقرب. زلفا پوچھا گیا مشرکین سے کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا. تقرب کہتے ہیں کہ داؤد کا ہمارے پاس ایک مقام تھا. وَحُسْنَ مَآب، آخرت میں بھی ان کا اچھا ٹھکانہ ہوگا. اب آئندہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جی بتا دوں آپ کو. اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. اللہ خلیفہ، بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا. تو سننے کے لیے آئندہ آ جائیے. نبی، خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا. خلیفہ، بادشاہ، امیر، حاکم. تو ہم
اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا آج جو ہے درس آئندہ سے درس شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو گویا کہ قصے داؤد علیہ السلام ابھی باقی ہے، چونکہ ہمیں سمجھنا ہے ایک ایک بات کو انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوگا سلیمان علیہ السلام کا. ایسا ہرگز نہ سمجھیں کہ قصہ ہے. جی تأملات، اس کا نام کیا؟ تأملات، لمحہ فکریات قصوں میں. ہر چیز حل آتا ہے. اس میں میم آ رہی ہے چھوٹی، یہاں میم اگر ملا کے پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا؟ اچھا آپ کے پاس اجمی پرنٹ ہے، اردو پرنٹ؟ ہاں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو نشانی ہے یہ اپنے اپنے قرہ کی ہیں، تو وہ اس پر وقف کرنا اچھا سمجھتے ہیں کہ حل کیا. تمہارے پاس قصہ آیا لیکن اگر ملائے بھی تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. حل تو صرف استعمال ہوتا ہے کس کے لیے. بہرحال یہ ان کا انداز ہے، انہوں نے لکھ دیا، ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال اچھا ہوا آپ نے پوچھا. وقف لازم کہتے ہیں. ہاں نہیں تو اچھا کیا آپ یہ وقف لازم میں اس کو شمار نہ کریں. اصل میں معنی جاننے کے بعد جو ہے نا، اور جہاں رکنا ہے میں آپ کو ضرور آگاہ کر دیا کروں گا انشاءاللہ. تو یہاں کوئی کا بات نہیں ہے. جی 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 کہیے. آخر میں خر را کیوں ہوا نا آپ کہیے. جی گر گئے. جی پھر نیچے محراب ہے نا. ہاں 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 اچھا. اصل میں یہ کیا ہے، معنی مستعار لیے گئے. بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا. معنی کیا ہے؟ مستعار. اصل میں رکوع کے معنی کیا؟ جھکنا. سجدے کے معنی بھی جھکنا. تو جب گرنا ہو جائے تو سجدہ مراد ہوتا ہے رکوع بول کر، یعنی معنی مستعار لیے گئے. اور اگر گرنا نہیں ہوتا تو فرق مع کی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے نا. تو خر گر پڑے تو رکوع میں کوئی گرتا نہیں، اس کی وجہ سے. بہرحال سمجھ میں آ گیا نا. ویسے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. یہ اس میں جو ہے اس کا مطلب ہے. صحیح ہے. اور کہیے. سے پہلے جو واقعات آپ پچھلے دروس میں لائے، جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کے معاملات تھا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکومت نہیں ملی، نبوت ملی، بلکہ الزام تراشی کر رہے ہیں. جی یہاں اس لیے سے جو بات سامنے آ رہی ہے تو سب سے زیادہ جو سبق کیا ایوب علیہ السلام کی. جی قرآن کہتا ہے. جی پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر کس حکمت سے آیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی میں نہ تو حکومت ملی نہ طاقت ملی. تو یہاں صبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، حکومت طاقت کا ہی ذکر داؤد علیہ السلام. جی جی یہاں ان کا ذکر کر کے حکمت سمجھ نہیں ہے کہ اس پہ پہلے صبر کرو، اور صبر کا جو چوٹی ہے ایوب علیہ السلام. جی 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 تو ابھی آگے کس سے آ رہے ہیں تو اس وقت رکھیں گے. ہاں کوئی بات نہیں، آگے اب چونکہ وقت ہو چکا ہے. بہرحال سوال ان کا سمجھ میں آ گیا نا کہ ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. حالانکہ وہ بھی آیا ہے، رسول کو سارے نبیوں کی طرف توجہ دی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں ابھی کیا حکمتیں ہیں بھی انشاءاللہ انتظار کیجیے آئندہ درس میں. چلیے اور کچھ، تاکہ آئندہ کے لیے ہم